अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, ज़िंदगी में बेशतर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनमें इंसान गुस्से से मग़लूब हो जाता है, ग़ैज़ व ग़ज़ब से उसकी रगें फड़कने लगती हैं। दिल चाहता है कि इंतकामी कार्रवाई की जाए, सामने वाले को अपनी ताकत व क़ुव्वत का और अपनी बरतरी का ऐसा करिश्मा दिखाया जाए कि दुश्मन ताकतें हमेशा के लिए ज़ेर हो जाएं। मुमकिन है इससे बज़ाहिर ज़हनी व क़ल्बी सुकून हासिल हो और मुख्तलिफ़ ख़तरात से नजात भी, लेकिन शरीयत इस्लामिया जज्बात में आकर फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं देती। वो तमाम मौक़े जहाँ पर एक इंसान आम तौर से बेकाबू हो जाता है जज्बात की वजह से, शरीयत अपने आप को काबू में रखने का हुक्म देती है, अक्ल व फ़हम से काम लेने का हुक्म देती है। और दरअसल इसी को शरीयत में तहम्मुल कहते हैं। नागवार और नामुवाफिक हालात में इंसान अपने आप को काबू में रखे, ये शरीयत हमें बतलाती है। सब्र तहम्मुल यह एक इंसान की ख़ास सिफत है जिसके ज़रिए से नागवार हालात में इंसान अपने जज्बात को और जो इंतकामी जज्बा उसके दिल में पैदा होता है उसको काबू में करके नागवारी को बर्दाश्त करता है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ दोहरे अज्र का दावा है। अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन, कि ये वो लोग हैं जिनको दोहरा अज्र दिया जाएगा। क्यों दोहरा अज्र दिया जाएगा? बिमा सबरू, उनके बर्दाश्त करने की वजह से, उनके सब्र करने की वजह से। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरअ इन्नमा शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, कि ताकतवर वो नहीं है जो किसी को लड़ाई में पिछाड़ दे, किसी को कुश्ती में हरा दे। असल ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल में रखे, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे, अपनी ज़बान और अपने जिस्म को कंट्रोल में रखे, किसी को अपनी ज़बान और अपने जिस्म से तकलीफ़ न पहुँचाए। असल ताकतवर ये है, और ये इतनी अजीम सिफत है जो इंसान के आला ज़र्फ़ होने की अलामत है। नाज़रीन, अगर कुरान मजीद का हम मुताला करें तो मालूम होगा कि ये अजीम सिफत दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात में से भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई एक मकामात पर इस सिफत का अपने लिए ज़िक्र फरमाया है। फरमाया वल्लाहु अलीमुन हलीम, कि अल्लाह ताला जानने वाला और बर्दाश्त करने वाला है। अल्लाह ताला बुर्दबार है। हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन तमाम की ज़िंदगी, उनका बचपन, उनका लड़कपन, उनकी जवानी, उनके तमाम अयूब को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोज़ाना खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। अगर अल्लाह ताला चाहे तो हमें लम्हा भर में नीस्त नाबूद कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सज़ा नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौका देता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के तहम्मुल व बर्दाश्त का, उसके हलीम होने का तकाज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों के बाद भी हमें अपनी नेमतें, बरकतें और रहमतों से नवाजता रहता है। और ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत नहीं है नाज़रीन, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात में से है। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हलीमुत तबअ पैदा फरमाया है, यानी फितरी तौर से अल्लाह ताला ने अंबिया के अंदर बर्दाश्त करने की क़ुव्वत और ताकत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रख दिया है। अगर सीरत अंबिया का मुताला करें तो आप बेशुमार मकामात पर सब्र, हिल्म और बर्दाश्त करने के वाक़यात को पाएंगे। सीरत अंबिया इससे भरी हुई हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से फरमाया इन्न इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, कि यकीनन इब्राहीम बड़े सब्र वाले, बड़े तहम्मुल वाले और नर्म दिल और अल्लाह के आगे झुकने वाले थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को देखें, कौम वालों ने सताया, कौम वालों ने हिजरत पर मजबूर किया, बर्दाश्त किया, और आग में भी कौम वालों ने फेंक दिया, वहाँ पर भी
برداشت کیا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے سخت حکم ہوا، ایسے مقام پر جہاں پر انسانی آبادی کا تصور ہی نہیں ہے، انسانی آبادی کا وجود ہی نہیں ہے، وہاں پر اپنے خاندان والوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، برداشت کیا، اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جوانی میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین کے اس حکم پر صبر کیا، برداشت سے کام لیا اور اللہ کی اطاعت کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مکے سے نکالا تھا، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، مسلمانوں کی جائیداد پر قبضہ کیا، مسلمانوں کی جانوں کو قربان کیا، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، ہر طریقے سے مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ آج فتح مکہ کا دن ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن مکے میں داخل ہوتے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ آج تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ جنہوں نے ہماری جانوں کو قربان کیا، جنہوں نے ہماری جائیداد پر قبضہ کیا، جنہوں نے ہمیں پریشان کیا، ستایا، جنہوں نے ہمیں اس سرزمین سے نکلنے پر مجبور کیا، تو انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ غلبہ آنے کے بعد ہم ان سے بدلہ لیں، لیکن قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ اعلیٰ نمونہ اور یہ وہ اعلیٰ مثال ہے جو رہتی انسانیت تک کے لیے، جو رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت و قوت کیسے پیدا کریں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں، ان پر صبر کرنا سیکھیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، کہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ بندہ گھر پر بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ مجھے علم حاصل ہوگا، ہو نہیں سکتا۔ کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے الہام کے ذریعے سے علم حاصل ہو جائے گا، ہو نہیں سکتا۔ علم حاصل کرنا ہوتا ہے، انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے، وقت لگانا ہوتا ہے، تجربہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تب جا کر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور فرمایا انما الحلم بالتحلم، کہ برداشت کرنا اپنانے سے آتا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم برداشت کرنا سیکھیں گے تو اللہ کی توفیق سے بڑی چیزوں کو بھی ہم برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا سیکھ جائیں گے۔ دوسری چیز کہ مثبت سوچ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ کی وجہ سے شیطان کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی تو شیطان کبھی بھی اپنے حربے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، اگر منفی سوچ ہوگی تو شیطان اپنے حربے میں کامیاب ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، جس طرح ہمارے جسموں میں خون گردش کرتا ہے، خون دوڑتا ہے، شیطان اسی طرح ہمارے جسموں میں دوڑتا ہے۔ اگر منفی سوچ ہوگی شیطان ہمارے غصے کو بھڑکائے گا اور اسے کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ تیسری چیز کہ ہمیں لوگوں کی خامیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا اور ان کی خوبیوں کو ہم دیکھیں، یعنی لوگوں کی خامیوں کو نظر انداز کریں اور ان کی خوبیوں کو تلاش کریں، ان کی خوبیوں کو دیکھیں۔ ایسا کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر صبر و تحمل پیدا ہوگا، صبر پیدا ہوگا، برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، بدر میں جنہوں نے شرکت کی، جنگ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے چند ایام پہلے حکم دیتے ہیں کہ تیاری کر لی جائے، اب مکہ والوں کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ جنگ کی تیاری کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں تاکہ مکہ کے مشرکین کو آگاہ کر دیں کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کر دی جاتی ہے۔ وہ عورت جو خط لے کر جا رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اسے پکڑ کر لاتے ہیں۔ صحابی رسول کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے جو اہل خانہ ہیں، میری آل و اولاد مکہ میں ہیں، اور میں نے یہ خط لکھ کر ان کو یہ آگاہی اس لیے کی
تاکہ وہ میری آل و اولاد پر احسان کریں اور انہیں کسی طریقے کی تکلیف نہ دے۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دیجئے، میں اس منافق کی گردن کو اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ رب العالمین اہل بدر کے حالات کو پہلے سے جانتا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خامی کو نظر انداز کر دیا، اور جو بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی، اللہ کے راستے میں جنگ کی تھی، اس خوبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اسے بیان کیا۔ چوتھی چیز، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ صحبت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اچھا ہوگا، اچھی صفات پیدا ہوں گی۔ اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو برا ہوگا اور بری صفات پیدا ہوں گی۔ اور پانچویں چیز کہ انسان اپنی خامیوں کو دیکھے، اپنی خامیوں کو دیکھے گا تو پھر وہ دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرے گا، دوسروں کی خامیوں کو نہیں دیکھے گا، غصہ نہیں آئے گا، بلکہ برداشت کرنے کی طاقت و قوت پیدا ہوگی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ معذرت اور شکریہ کی عادت کو اپنائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑی لڑائی صرف اس وجہ سے رک جاتی ہے کہ ہم اس میں عفواً، سوری یا معاف کرنا غلطی ہو گئی، اس طریقے کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ اور ساتویں چیز کہ غصے کو قابو میں رکھنے کی عادت اپنائیں۔ اگر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں اور اگر بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ اس طریقے سے ہم صبر و تحمل کو اپنا سکتے ہیں، اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر صبر و تحمل کی صفات کو پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔